انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ باقی جتنے بھی مسائل ہیں، ہر مسئلے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ہر مذہب کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی مذہب ایسا نہیں جو موت کا انکار کرے۔ ایک نہ ایک دن یہ عمر ناپائیدار ختم ہونے والی ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کا ذکر کیا ہے، فکر آخرت کا ذکر کیا، اور موت خود اپنا تعارف کرواتی ہے کہ میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں موت ہوں، جو بہنوں اور بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہوں۔ میں موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہوں۔ میں موت ہوں جو دوستوں کو دوستوں سے جدا کر ڈالتی ہوں، اور اس طرح کہ میں موت ہوں جو قبریں تیار کرواتی ہوں۔ تو یہ موت ایک اٹل ہے۔ موت کا وقت کب آئے گی اور کس مقام پر آئے گی، یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک ایک باہر سے شخص آیا اور آ کر اس شخص کو گھورنے لگا، دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس شخص نے کہا، جو سلیمان علیہ السلام کے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، کہ مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے، اور مجھے اس ہوا کو حکم دیں، چونکہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھی، کہ ہندوستان کی سرزمین پہ چھوڑیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا اور اس شخص کو ہندوستان کی سرزمین پہ چھوڑا۔ جیسے وہ زمین پہ اترا تو دیکھا کہ وہی شخص وہیں پہ کھڑا ہے، اور کہنے لگا کہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں فلسطین و بیت المقدس کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ تو شخص نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تیری روح قبض کرنے کا حکم تھا ہندوستان کی سرزمین پر، اور تو فلسطین کی سرزمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیا اور تجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچایا، تو اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے۔ ایسے ہی جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، وہ موت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے قدموں پہ رکھا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اے ابن عمر، دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، غریب الوطن ہوتا ہے، کہ اس دنیا کے اندر فرمایا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اصل جو زندگی ہے موت کے بعد کی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر موت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، تو وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اور جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، چاہے وہ مسجد کے اندر ہے تب بھی اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہو، یا مسجد سے باہر ہے تب بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، چاہے وہ جنگل کے اندر، صحراؤں کے اندر، ویرانوں کے اندر، بازاروں کے اندر، جہاں کہیں بھی ہو، ہر وقت اس کے سامنے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی رعایا کی
خبر گیری کیا کرتے تھے اور اپنی رعایا کی خبر دیتے تھے، تو اچانک ایک دن ایک رات کو گشت کرتے کرتے ایک گلی کے نکر پہ پہنچے۔ وہاں پر صبح کا رات کے آخری وقت تھا، صبح قریب ہونے والی تھی، اور اس وقت اس ایک گھر کے اندر سے ماں بیٹی کا مکالمہ، ماں بیٹی کی آپس میں باتیں ہو رہی تھی، اور ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی مہنگائی کا دور ہے اور دودھ کم ہے کہ اس دودھ کے اندر پانی ملا لیں، اور اس بیٹی نے جواب دیا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا۔ تو اس بیٹی کی ماں نے کہا کہ اس وقت کون سا امیر المومنین تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہوگا، تو امیر المومنین سویا ہوگا۔ تو اس بیٹی نے جواب دیا اگر اس وقت امیر المومنین مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں رہا اور امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ آخرت کی فکر تھی اس نوجوان لڑکی کے دل کے اندر، جو رات کی تنہائی کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر تھا۔ یہی وہ خوف ہے جو انسان کے دل کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ جرائم نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، زنا اور بدکاری نہیں کرے گا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس کے سامنے موت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، تو اس لیے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہوگی، تو وہ ان تمام جرائم سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ آج ہمیں چاہیے کہ محترم سامعین حاضرین کہ ہم اپنے اپنے گھر والوں میں جاگیں اور دیکھیں کہ کیا ہمیں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی فکر ہے، اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں اور فکر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ تو آج اس وقت اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، اس معاشرے کے اندر سکون برپا ہو جائے گا، اور اس معاشرے کے اندر ایک صاف ستھرا انصاف دہ معاشرہ بن جائے گا۔ تو دعا فرمائیں کہ جو کچھ کو حسن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔